میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جیسے کہ آپ حضرات نے پچھلے 3 جمعہ سے شان صدیق اکبر پر گفتگو سنی تھی کہ صدیق اسے کہتے ہیں جس کی زبان اس کے دل کی ترجمانی کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ، میری دنیا میں 3 پسند ہیں، ایک یہ کہ نگاہ صدیق کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ یا رسول اللہ، دوسری پسند میری یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو اور حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ یا رسول اللہ، میری تیسری پسند یہ ہے بیٹی ابو بکر صدیق کی ہو اور آپ کی بیوی بنے، آپ کی اہلیہ اور زوجہ بنے۔ یہ ابو بکر صدیق کی پسند ہے۔ پھر ابو بکر صدیق نے جو کال کیا اس کو پورا کیا، اپنی بیٹی سیدہ کائنات عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی اور امت کی ماں بن گئی۔ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں کسی اور عورت کو اللہ نے وہ مقام عطا نہیں کیا۔ میں 4 مصرے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبرائیل لایا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا، تیرے حجرے کو جنت بنایا گیا، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ آدھا دین میری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ سے سیکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم میں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی مشکل در پیش آتی تو ہم در صدیقہ پہ جاتے تھے اور جا کر پوچھتے تھے۔ ہمیں اس بات کا علم امی عائشہ بتاتی تھی، اس مسئلے کا حل حضرت عائشہ صدیقہ بتاتی تھی۔ تو شاعر نے کہا، تیرے ہاتھوں سے عرفان کو لٹایا گیا۔ ذرا چلتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے دروازے پر۔ نبی کی گھر کی زندگی اگر کسی نبی کی بیوی سے پوچھنا ہو تو اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام گھر کے باہر کی زندگی کو تو جانتے تھے، لیکن نبی کے گھر کی اندر کی زندگی کو نہیں جانتے تھے۔ پوچھنا چاہا سیدہ عائشہ صدیقہ نے سے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے نبی کے گھر کی زندگی کو صحابہ کے سامنے رکھا۔ حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں، میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس گیا اور اماں عائشہ صدیقہ پردے میں تھی۔ میں نے کہا، امی جان، مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، اس مسئلے کی وضاحت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ امی جان، مجھے آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی انوکھی بات بتائیں، کوئی انوکھی چیز بتائیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو سکے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، اے میرے صحابی، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی، اے میرے بیٹے، پیغمبر کی ہر بات انوکھی ہوتی تھی، ہر بات اچھی ہوتی تھی۔ ایک واقعہ تیری نظر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے اور میرے بستر پر سو گئے، میرے بستر پر آرام کرنے لگے، میرے لحاف کو لے کر سو گئے، یہاں تک کہ میرا جسم رسول اللہ کے جسم کے ساتھ مس ہونے لگا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا، عائشہ
مجھے اجازت دے، میں رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا قرب چاہتی ہوں، اگر آپ رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پھر پاک پیغمبر کھڑے ہوئے، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر پاک پیغمبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ عبادت کے اندر مصروف ہو گئے، لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ قیام میں روتے رہے، آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر پاک پیغمبر نے سجدہ کیا، سجدے میں بھی روتے رہے، یہاں تک کہ زمین آنسو سے تر ہو گئی۔ ادھر بلال آ گیا، یا رسول اللہ صبح کی اذان ہو چکی ہے، تشریف لائیے۔ پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنے روتے کیوں ہیں، اتنے آنسو کیوں بہاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کے سبب اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں افلا یکون عبدا شکورا، اے بلال کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس رب کریم کی اتنی رحمتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا سب سے انوکھی بات یہی ہے، حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں میں در صدیقہ پہ پہنچا، میں نے کہا امی جان مجھے حضور کا اخلاق بتائیے، حضور کا اخلاق کیسے تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اے سعد بن ہشام کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا اماں جان میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن پر سے حضور کا اخلاق پوچھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پاک پیغمبر کا اخلاق قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور کی زندگی میں ہے، جو کچھ حضور کی زندگی میں تھا وہی قرآن میں ہے۔ حضور اس جگہ راضی ہوتے تھے جہاں قرآن راضی ہوتا تھا، حضور اس جگہ ناراض ہوتے تھے جہاں قرآن ناراض ہوتا تھا۔ تو حضور کا اخلاق سعد بن ہشام نے اماں عائشہ سے پوچھا، جواب دینے والی اماں عائشہ صدیقہ ہے۔ حضرت عروہ کہتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ پہنچا، میں نے کہا اماں جان مجھے حضور کی زندگی بتلائیے، جب حضور گھر میں آتے تھے تو گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب حضور گھر میں آتے تھے جیسے عام انسان گھر کے کام کاج کرتا ہے، ایسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کام کیا کرتے تھے۔ اگر نلین مبارک پھٹ جاتی اسے اپنے ہاتھوں سے سی لیا کرتے تھے، اگر کپڑے پھٹ جایا کرتے تھے اسے اپنے ہاتھوں سے سی لیا کرتے تھے۔ جیسے آپ اپنے گھروں میں گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج کرتے ہیں، ایسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں جب آتے تو ہمارے گھر کے کام کر دیا کرتے تھے، لیکن جب نماز ہو جاتی، جب اذان ہو جاتی، پاک پیغمبر فرماتے عائشہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، میں اس کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کرتے، جب اذان آ جاتی تو پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ سیدنا عروہ فرماتے ہیں اماں جان بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو ابتدا کس چیز سے کیا کرتے تھے؟ جناب اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب گھر میں آتے تھے سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، جب گھر میں داخل ہو جاتے سب سے پہلا کام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ مسواک ہوتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا گھر کی زندگی کس نے بتائی ہے؟ جواب آتا ہے عائشہ صدیقہ نے بتائی ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں، حضرت عروہ کہتے ہیں میں امی جان کے پاس گیا، امی جان مجھے رسول اللہ کے بستر کے بارے میں بتائیں، رسول اللہ کا بستر کیسے تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ کا بستر مبارک آپ کا ٹاٹ کا کمبل تھا، آپ ٹاٹ کے کمبل کو لے کر
اس پہ سو جایا کرتے تھے، میں اس کی 2 تہیں بنا دیا کرتی تھی۔ ایک رات میں نے سوچا رسول اللہ کی خدمت کے لیے، آپ کے آرام کے لیے کیوں نہ میں اس بستر کی 4 تہیں بنا دوں۔ میں نے 4 تہیں بنا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام کرنے لگے۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ بتا آج تو نے میرے نیچے کون سا بستر بچھایا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ وہی بستر تھا جو پہلے بچھاتی تھی، آج بھی وہی بستر بچھایا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے نہ عائشہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پہلے کمبل کے 2 تہہ کرتی تھی، آج میں نے 4 تہہ کر دی ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ تو نے میرے بستر کی، میرے کمبل کی 4 تہہ بنا دی ہے، جس کی وجہ سے میں رات عبادت کے لیے کھڑا نہ ہو سکا۔ اس بستر کے نرم پن نے، اس بستر کے نرم ہونے نے مجھے میرے رب کے سامنے عبادت کرنے سے روک دیا ہے۔ میں نے کہا کس نے بتایا کہ حضور کا بستر کیسا تھا؟ کس نے بتایا حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ کس نے بتایا حضور گھر کے کام کاج کس طرح کیا کرتے تھے؟ بتانے والے کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ حضور گھر میں آئے، اس کا فیض بھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے لیا۔ حضور نے نماز پڑھی، اس کا فیض بھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے لیا۔ حضور نے سلام پھیرا، اس کا فیض بھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے لیا۔ حضور نے قرآن پڑھا، اس کا فیض بھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے لیا۔ نبی کی ہر ادا کا فیض لینے والے کو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ حضور کی صورت و سیرت بتانے والے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ حضور کے عقل و فہم بتانے والے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ حضور کی طہارت کے بارے میں بتانے والے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ حضور سوتے کیسے تھے بتانے والے سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ حضور جاگتے کیسے تھے بتانے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا۔ سیدنا عروہ کہتے ہیں میں اماں جان کے پاس گیا، میں نے کہا اماں جان بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تھے؟ فرمایا نانا بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، اللہ نے بڑھاپے کے عیب سے میرے پاک پیغمبر کو بچا لیا تھا۔ ہاں چند بال تھے جو داڑھی مبارک میں سفید ہو گئے تھے، جو سر مبارک میں سفید ہو گئے تھے۔ اماں بتائیے تو صحیح وہ کتنے بال تھے؟ جواب عائشہ آتا ہے وہ 17 بال تھے۔ ارے 17 بال بھی جب پیغمبر کی داڑھی میں سفید ہو گئے تھے، جناب عائشہ کہتی ہیں حضور کے حسن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا۔ بابا بتانے والی کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ تو اس شاعر نے کہا تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبرائیل لایا گیا۔ بابا جبرائیل اگر کسی کے حجرے میں آتا ہے، کسی کے بستر پر آتا ہے، اس بستر کا نام بھی بستر عائشہ ہے، اس حجرے کا نام بھی حجرہ عائشہ ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ اب تو عائشہ سے محبت رکھ۔ یا رسول اللہ کیوں محبت کروں؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس لیے محبت رکھ جب کسی اور زوجہ کے گھر میں ہوتا ہوں، جب کسی اور زوجہ کے بستر پر ہوتا ہوں جبرائیل نہیں آتا، جب عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوتا ہوں رب کا فرمان لے کر جبرائیل بھی عائشہ کے بستر پر آ جاتا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ جبرائیل لایا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ جانتی ہے کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا جبرائیل ہے جو موجود ہے۔ یا رسول اللہ میں نے جبرائیل کو دیکھ لیا ہے، لیکن یہ آیا کس لیے ہے؟ فرمایا آیا اس لیے ہے کہ رب کا پیغام لایا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ جبرائیل لایا گیا۔
بابا بستر بھی پاک ہے، بستر والی بھی پاک ہے، یہ بستر اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ کا سلام بھی اس بستر پر آتا ہے، اللہ کا قرآن بھی اس بستر پر نازل ہوتا ہے۔ جبرائیل کتنی مرتبہ پاک پیغمبر کے پاس آیا ہے؟ مفسرین نے کہا، سیرت نگاروں نے کہا، کسی پیغمبر کے پاس 4 مرتبہ آیا، کسی پیغمبر کے پاس 100 مرتبہ آیا، کسی پیغمبر کے پاس 1000 مرتبہ آیا، لیکن پیغمبر کی دربار میں جبرائیل کتنی مرتبہ آیا؟ سیرت نگاروں نے لکھا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کے بستر پر جبرائیل وحی لانے والا کتنی مرتبہ آیا ہے؟ فرمایا 35,000 مرتبہ بستر عائشہ پر رب کا پیغام لایا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ جبرائیل لایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبرائیل لایا گیا، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبرائیل لایا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا۔ سبحان اللہ کہہ دے ایک مرتبہ، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کر رکھی تھی، ہر بیوی کو 1 دن اور 1 رات ملتا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ وہ نبی کی پاک بیوی ہے جسے پیغمبر 2 راتیں اور 2 دن دیتے ہیں۔ 2 راتیں جس کے گھر میں گزارتے ہیں اس گھر کا نام گھر عائشہ ہے، اور جس گھر میں پیغمبر 2 دن گزارتے ہیں اس کا نام بھی حضرت عائشہ کا گھر ہے۔ پیغمبر کی زندگی کی آخری دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر میں ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں بتاؤ میں کل کس کے گھر میں ہوں گا؟ جواب آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کل آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوں گے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اجازت دو، میں زندگی کے آخری ایام سیدہ عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تمام ازواج مطہرات نے اجازت دی، یا رسول اللہ آپ زندگی کے باقی آخری ایام جو ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزار سکتے ہیں۔ تقریباً 1 ہفتہ پاک پیغمبر جس کے گھر میں رہتے ہیں اس کا گھر کا نام بھی سیدہ عائشہ کا گھر ہے۔ سیدہ عائشہ کے گھر میں نبی کو سلایا گیا۔ پاک پیغمبر جس گھر میں رہتے ہیں وہ سیدہ عائشہ کا گھر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرا مقام یہ ہے، میری فضیلت یہ ہے۔ پاک پیغمبر مجھ سے کہتے ہیں عائشہ پانی لاؤ، میں پانی لاتی ہوں۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ پہلے پانی تو پی، پھر میں پانی پیتی ہوں۔ پاک پیغمبر کو پانی دیتی ہوں، پھر پاک پیغمبر پوچھتے ہیں عائشہ تو نے کہاں سے پانی پیا ہے؟ تیرے لب کہاں لگے ہیں؟ تیرے ہونٹ کہاں لگے ہیں؟ میں کہتی ہوں یا رسول اللہ میرے ہونٹ یہاں لگے ہیں، میرے لب یہاں لگے ہیں۔ اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے، اللہ نے مجھے وہ اعزاز دیا ہے، جہاں میرے لب لگتے ہیں وہاں جناب رسول اللہ کے لب لگتے ہیں۔ فرمایا حضور کا آخری وقت ہے، حضور نے فرمایا عائشہ مجھے مسواک لا کر دے۔ میں مسواک لائی، پیغمبر نے فرمایا عائشہ پہلے اسے چبا۔ میں نے چبایا، چبانے کے بعد پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ اب یہ مسواک مجھے دے۔ میں نے مسواک اللہ کے پاک پیغمبر کو دیا۔ بابا مسواک پہلے چبایا سیدہ عائشہ نے ہے، پھر پیغمبر نے چبایا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرا اعزاز ہے، میرا مقدر ہے کہ میرا لب، میرا لعاب جو ہے وہ رسول اللہ کے لعاب کے ساتھ ملتے ہیں۔ میرے مسواک پر لگے ہوئے لعاب پیغمبر کے لعاب سے لگتے ہیں۔ یہ عائشہ کا مقدر ہے، یہ بھی عائشہ کا مقدر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پاک پیغمبر کی روح اس حالت میں دنیا سے پرواز کرتی ہے کہ پاک پیغمبر کا سر میرے سینے پر تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا دنیا سے وصال ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ماں عائشہ کا مقدر ہے کہ جبرائیل تصویر لے کر پیغمبر کے دروازے پہ آتا ہے۔ یہ بھی ماں عائشہ کا مقدر ہے، جہاں سے عائشہ پانی پیتی ہے وہاں سے پیغمبر پانی پیتا ہے۔ یہ بھی ماں عائشہ کا مقدر ہے، جس مسواک کو سیدہ عائشہ چباتی ہے اسی مسواک کو پاک پیغمبر چباتا ہے۔ یہ بھی ماں عائشہ کا مقدر ہے، پیغمبر جس کے
گھر میں زندگی کے آخری ایام گزارتے ہیں، یہ بھی ماں عائشہ کا مقدر ہے۔ پیغمبر کی روح پرواز ہوتی ہے، رسول اللہ کا سر مبارک عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا، یہ بھی سیدہ ماں عائشہ صدیقہ کا مقدر ہے۔ پیغمبر جس کے گھر میں رہے، یہ ماں عائشہ کا مقدر ہے، جس کی برات کے لیے رب کریم نے 17 آیتیں قرآن میں اتاری ہیں، یہ بھی ماں عائشہ کا مقدر ہے، جس کے بستر پر رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، یہ بھی ماں عائشہ کا مقدر ہے، جس کے حجرے میں پاک پیغمبر آرام کر رہے ہیں، یہ بھی ماں عائشہ کا مقدر ہے، جس کی تصویر جبرائیل رب کے حکم سے لاتا ہے، یہ بھی ماں عائشہ کا مقدر ہے۔ رب جس کے بارے میں فرماتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر عائشہ دنیا میں بھی تیری بیوی ہے، آخرت میں بھی تیری زوجہ ہے، یہ ماں عائشہ کا مقدر ہے۔ اور ہم سب کا مقدر یہ ہے کہ ہم اس ماں عائشہ کے مقدر سے اس کے حلالی بیٹے ہیں۔ یہ سب کچھ ماں عائشہ کا مقدر ہے، اور ہمارا مقدر یہ ہے کہ ہم ماں عائشہ کے بیٹے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، ہم ماں عائشہ کے مقدر ہیں۔ تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبرائیل لایا گیا، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبرائیل لایا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا، تیرے حجرے کو جنت بنایا گیا۔ میں نے پوچھا بتاؤ قرآن کہاں اترتا ہے؟ فرمایا بستر عائشہ پہ اترتا ہے۔ حضور کہاں موجود ہیں؟ احمد مجتبیٰ کہاں ہے؟ ساقی کوثر کہاں ہے؟ شاف محشر کہاں ہے؟ سید الورا کہاں ہے؟ بدر الدجا کہاں ہے؟ ساقی کوثر کہاں ہے؟ رحمت للعالمین کہاں ہے؟ خاتم النبیین کہاں ہے؟ شفیع المذنبین کہاں ہے؟ سید سردار کل کہاں ہے؟ بدر الدجا کہاں ہے؟ ختم الرسل کہاں ہے؟ دنائے سبل کہاں ہے؟ چاند سے زیادہ حسین کہاں ہے؟ سورج سے زیادہ روشن کہاں ہے؟ مقصود کائنات کہاں ہے؟ مطلوب کائنات کہاں ہے؟ حسن کائنات کہاں ہے؟ جمال کائنات کہاں ہے؟ روب کائنات کہاں ہے؟ دیانت کائنات کہاں ہے؟ تصور کائنات کہاں ہے؟ مقصود کائنات کہاں ہے؟ محمد مصطفیٰ کہاں ہے؟ احمد مجتبیٰ کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ احمد کہاں ہے؟ حامد کہاں ہے؟ محمود کہاں ہے؟ جواب آتا ہے مدینے میں ہے۔ بابا مدینے میں کہاں ہے؟ فرمایا مسجد نبوی میں ہے۔ مسجد نبوی میں کہاں ہے؟ فرمایا جواب آتا ہے عائشہ ایک حجرے میں ہے۔ حجرہ کس کا ہے؟ جواب آتا ہے وہی حجرہ تو عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں وہ کس کا حجرہ ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جنت چل پڑی ہے، جنت کود پڑی ہے۔ میں نے کہا جنت تو کہاں جا رہی ہے؟ جواب آتا ہے میں مدینے میں جا رہی ہوں۔ ارے مدینے میں کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں کہاں؟ فرمایا حجرے میں۔ بابا وہ حجرہ کس کا ہے؟ جواب آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ اس حجرے کو رب نے جنت بنا دیا ہے۔ تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبرائیل لایا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا، تیرے حجرے کو جنت بنایا گیا۔ پھر آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، مجھ سے کسی نے تیرا تعارف پوچھا، مجھ سے کسی نے تیرا تعارف پوچھا، میں نے جنت کہا اور قلم رکھ دیا۔ مجھ سے کسی نے تیرا تعارف پوچھا، میں نے جنت کہا اور قلم رکھ دیا۔ دل کی تختی پہ دل کے تحیات سے تیرا نام لکھا اور قلم رکھ دیا۔ تیری تطہیر پر اے میری ماں، تیری تطہیر پر خالق والقلم نے قلم یوں چلایا کہ بس نور کو، نور کی ایک آیت لکھا اور طہارت لکھا اور قلم رکھ دیا۔ میں تیری تطہیر لکھنے بیٹھا تھا، میں کتنی چاہت سے تجھے چاہا تھا میں، تو کہاں اور میں کہاں، اے میری پیاری ماں، بس یہی لکھ سکا اور قلم رکھ دیا۔ مجھ سے کسی نے تیرا تعارف پوچھا، میں نے جنت کہا اور قلم رکھ دیا۔ مجھ سے کسی نے تیرا تعارف پوچھا، میں نے جنت کہا اور قلم رکھ دیا۔ فرمایا تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبرائیل لایا گیا،
تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا، تیرے حجرے کو جنت بنایا گیا۔ ذرا توجہ کر، جس کی شان میں 17 آیتیں اتری ہیں اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ رب نے جناب محمد مصطفیٰ کے معراج کا ذکر کیا، آغاز سبحان سے کیا۔ جناب ابراہیم کے معراج کا ذکر کیا لیکن آغاز سبحان سے کیا، سبحان ذی الملک والملکوت سے کیا، سبحان ذی العزت والعظمت سے کیا۔ نبی کے معراج کا ذکر کیا، آغاز سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے کیا۔ مومن کی معراج کا ذکر کیا، رب نے آغاز سبحان سے کیا۔ ماں عائشہ کی تطہیر کی جب بات آتی ہے، ماں عائشہ کی جب معراج کی بات آتی ہے، رب کہتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ نبی کا معراج ذکر کرے، آغاز سبحان سے، کس سے بھائی؟ سبحان سے۔ مومن کی معراج کا ذکر ہو، آغاز سبحان سے۔ حضرت ابراہیم کے معراج کا ذکر ہو، آغاز سبحان سے ہے۔ ماں عائشہ کی جب تطہیر کی باری آئے، ماں عائشہ کی جب عفت کی باری آئے، ماں عائشہ کی جب پاک دامنی کی باری آئے، رب قرآن میں گواہی دیتا ہے، گواہی دینے سے پہلے آغاز بھی سبحان سے کرتا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعہ کروں گا۔